ایک اور بات یہاں پتہ چلی کہ یہ بھی تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کی نئی نوجوان نسل جو ہے اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہے، جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ شرعی مسائل میں چاہیے اور اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فحش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے، اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مبتلا ہیں. تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے. باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے. اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ، انسان جو ہم بستری کرنے والا ہے زوجہ سے، وہ منہ میں ڈسچارج ہو جائے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا. تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے، جس سے کلمہ پڑھتا ہے، اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے، سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے، اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے، کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہیں، منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں. سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں غلیظ اور پلید پانی سے پیدا کیا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے. تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے. دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنت افرک المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی فیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اس کو کھرچ کے صاف کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. اب بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی، کھرچ کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے. لیکن یہ بات غلط ہے. اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو کھرچنے کی ضرورت نہیں تھی. بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک باقاعدہ جسم ہوتا ہے اور وہ کھرچ کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے، تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے. ناپاک تھی تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو باقاعدہ کھرچ رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں. اور گیلی منی کو یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی شخص کو احتلام ہوا تو اس نے اپنے پورے جو ہے نا وہ کپڑے دھوئے، تو حضرت عمر نے اس کو منع کیا، فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ اس جگہ کو تم دھو لیتے. تو اس میں بھی حضرت عمر اس کو باقاعدہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں. کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا امیر المومنین آپ ان کو دھونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں، منی تو پاک ہے. تو منی کے جو ناپاک ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. باقی اس کو جو کھرچنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ منی کے پاک جو اگر خشک ہو جائے تو وہ کھرچ کے بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے تلواروں میں دشمن کا خون لگا ہوتا تھا تو ہم اس کو زمین پہ اچھی طرح رگڑ کے اسی کو لٹکا کے نماز پڑھتے تھے. تو دیکھیں خون بھی ایسی چیز ہے کہ جو سوکھنے کے بعد اس کی ایک پاپڑی سی جم جاتی ہے. تو حالانکہ خون کو بھی ناپاک مانا جاتا ہے، جمہور علماء کے ہاں خون ناپاک چیز ہے، لیکن صحابی کیا کر رہے ہیں، اس کو رگڑ کے زمین پہ اور جو اس کو اچھی طرح رگڑ کے جب اس کا اثر زائل ہو گیا تو اسی کو لٹکا کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جیسے خون ناپاک ہونے کے باوجود رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے، اگر کسی ایسی چیز پہ لگا ہو جو لوہے یا ایسی سخت چیز پہ، تو ایسے ہی منی اگر کپڑوں پہ لگی ہو، خشک ہو جائے تو اس کو اچھی طرح جب کھرچ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ منی پہلے سے ہی پاک ہے. ایک اور دلیل منی کے ناپاک ہونے کی یہ ہے کہ جو مدی ہے، ٹرانسپیرنٹ پانی جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے، وہ اگر جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا وضو فرض ہو جاتا ہے، اور منی نکل جائے تو غسل فرض ہوتا ہے. اب یہ کیسی بات ہے کہ مدی کے نکلنے سے اندر گندگی بولو بالکل صاف ستھرا نیٹ کلین. تو ایسا نہ ہو کہ بچے کو اتنے ایموشن لگ جائیں کہ وہ سارا ہی مادہ حفاظت ہے اس کا نکل جائے. اس لیے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ بچے کو چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھایا کریں. لیکن میں صرف ایک آپ کو سمجھانے کے لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو بہت زیادہ ہم لوگ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں، مائیں بھی پاگل ہو جاتی ہیں، ہائے کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا بھائی. سب بچوں کے ساتھ رونا پیٹنا بھی ہوتا ہے
چیختے بھی ہیں, چلاتے بھی ہیں, موشن بھی ہوتے ہیں, اور بخار بھی ہوتا ہے بچوں کو. اور بچپن میں جتنا بخار ہو جائے نا وہ زیادہ اچھا ہے. دیکھو شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, میں 16-17 سال کی عمر سے لے کے نا مجھے اب تک کتنے وبائیں آتی ہیں, کتنے مسائل ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے مجھے فیور نہیں ہوتا, اللہ نے بچایا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے صرف ایک دفعہ فیور ہوا ہے, وہ ہجامے کی وجہ سے. وہ اتنا زیادہ ہجامہ کر دیا تھا, ماتے فاصلہ نکالتے نکالتے میں ہی مرنے لگا تھا. خیر پھر وہ ملیریا نے اٹیک کیا, اور ایک آدھ دفعہ ہلکا پھلکا اور ہو گیا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ ہمیں بچپن میں ڈاکٹر اچھا مل گیا تھا. جب بخار ہوتا تھا نا بچپن میں, تو میری والدہ مجھے ایک سرجن کے پاس لے کے جاتی تھی, اور وہ آرمی کے سرجن تھے اور اچھے جنرل فزیشین بھی تھے وہ. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ ہمیں ہلکی پھلکی دوا دیتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب. ہمارا بخار چلتا تھا 15-20 دن. تو والدہ ان سے کہتی تھی کہ بھائی اس کو جلدی ٹھیک کر دیں. اچھا سب بچوں کے ساتھ یہی حال تھا, وہ بخار کھینچتے تھے 15-20 دن. تو اب جلدی ٹھیک کرو بھائی. وہ کہتے تھے کہ دیکھو بچوں کا ابھی نا جو امیون سسٹم ہے نا وہ اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ بن رہا ہے. اگر ابھی سے ان کو اینٹی بایوٹک دے کے ہم بخار کو چلتے رہیں گے نا تو بڑے ہو کر بیماری رہیں گے. پھر ہونے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 15-20 دن کھینچنے تو اس کو خود ہی ٹھیک ہوگا یہ. تو وہ اس ڈاکٹر کا ہم پر اتنا احسان ہے, میں تو اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اچھا پبلک پھر اس ڈاکٹر کے پاس جاتی نہیں تھی, مائیں نہیں جاتی تھی. مائیں کہتی تھی بچہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. وہ کہتا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ڈینجرس نہیں ہے, کھینچنے دو, 15 دن 20 دن 1 مہینہ لگ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آرام کراؤ, اسکول کی چھٹیاں کرا دو اس کو. تو اس ڈاکٹر کی کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یار ان کے پاس جا کے بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو ایک اور ڈاکٹر تھے, پھر لوگ ان کے پاس لے جاتے تھے مائیں. ہماری اماں نہیں لے کر گئی ہمیں. ہماری اماں نے کہا بھائی ٹھیک ہے یہی کھلاتے رہو ہلکا ہلکا. وہ ایک بس لال سا سیرپ دے دیتے تھے, پیناڈول ٹائپ کا ہوتا تھا میرا خیال ہے. تو جو پڑوس میں ایک اور ڈاکٹر تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے انجیکشن لے کے نا, ہیوی اینٹی بایوٹک لے کے. ادھر گیا ٹھک بندہ ٹھیک, سمجھ رہے ہیں نا. تو لوگ کہتے تھے یار یہ بندہ ہے ٹھیک, یہ ڈاکٹر کیا ہے, یہ صحیح ڈاکٹر, اس کے پاس جاؤ 2 دن میں بندہ باقاعدہ دوڑنے لگتا ہے. تو یہ خیانت ہے ڈاکٹروں کی. ڈاکٹروں میں بھی دونوں طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, اچھے بھی اور برے بھی. اب جو نوٹ چھاپنے کی جس کو فکر ہوگی اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ یار میں جو اس اتنے سے بچے کو اتنی ہیوی اینٹی بایوٹک دے رہا ہوں اس کے رزلٹ کیا نکلیں گے. کئی بعض دفعہ تو اینٹی بایوٹک ضروری ہوتی ہیں, تو یہ فیصلہ آپ نہ کریں یا میرے بیان سے فیصلہ نہ کریں کہ کھلانی ہے کہ نہیں, یہ ڈاکٹر ہی فیصلہ کرے گا. لیکن ڈاکٹروں میں بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ کون سا ڈاکٹر لالچی ہے اور کون سا آپ کی صحت کے ساتھ بولو مخلص. تو میرے اوپر ڈاکٹر کا احسان ہے, انہوں نے مجھے ہیوی ڈوز نہیں دی, انجیکشن نہیں لگائے, اینٹی بایوٹک نہیں دی. اس کا اثر یہ نکلا میں کہاں نہیں گیا, ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں انتہائی شدید سردی, اور ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں انتہائی شدید گرمی, نزلے بھی ہوتا ہے, کھانسی بھی, زکام, سب کچھ. اس کی نوبت بہت کم آتی ہے کہ بستر پہ لیٹ جاؤ. اب آنا شروع ہو جائے بیان کے بعد تو ایک الگ بات ہے, وہ تو اللہ کی مرضی. کیا خیال ہے؟ تو میں جو اصل بات آپ سے کر رہا ہوں یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اپنی باڈی کو بہت زیادہ چھوئی موئی بولو مت بناؤ. پتہ ہے کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ وہ ٹینشنیں اٹھانا آپ کو آپ کی ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, اور کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ ان سے جان چھڑانا ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. ایک چرسی, وہ چرس نہیں پیتا, خوشی ہوتی ہے یہ ٹینشن ہوگی اس کو جب چرس نہیں ملے گی, ٹینشن. لیکن اگر وہ یہ ٹینشن اٹھا لے گا تو ہمیشہ کی ٹینشن سے جان چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو سگریٹ پینے کی ٹینشن, سگریٹ پینے کا عادی ہے, وہ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو خوشی ہوگی یا ٹینشن ہوگی؟ ٹینشن ہوگی. لیکن یہ ٹینشن چند دن اٹھا لے تو یہ بہت بڑی ٹینشنوں سے اس کو نجات دے دے, خرچہ بچ جائے گا اس کا. اور وہ جو اس کی سگریٹ نہ ملنے پر طبیعت خراب ہوتی تھی وہ طبیعت خراب ہونا بند. سگریٹ پینے کے بعد جو اس کو سکون ملتا تھا وہ سگریٹ پیے بغیر ہی ملنا شروع ہو جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں نا ان کو سکون کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے, بس اس کو فوکس کرو گے تو سکون آپ کے پیچھے بھاگے گا. ابھی لوگ سکون مارکیٹوں میں جا کے خریدنے کی کوشش میں, یہ خریدنے والی چیز نہیں ہے, دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا قلب بین اصبعی الرحمن, رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے, 2 انگلیوں کے بیچ میں.
جس طرف کو چاہتا ہے پلٹا دیتا ہے. تو اس لیے ہم نے فوکس کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو. یہاں ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں, ہم سکون تلاش کرتے ہیں کھانے پینے میں, تبھی آج کا مسلمان ہر وقت جگالی کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ ہر وقت کیا کرتا ہے؟ جیسے بکریاں نہیں ہر وقت کھاتی ہیں, جب نہیں کھاتی تو پھر ویسے ہی منہ چلتا رہتا ہے. ہماری بکری کو آگے دیکھ لینا کسی وقت, جب کھانا ہوگا تو کھا رہی ہوگی, اور جب نہیں ہوگا نا تو منہ چلا رہی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے؟ اور مینگنیاں بنا بنا کے نکال رہی ہوگی. ادھر کھائے گی, اتنی مینگنیاں نکالتی ہے نا بکری, کھائے گی نکالے گی ادھر سے مینگنیاں بنا کے, تو دودھ بھی بنا کے نکالتی ہے الحمدللہ. تو انسان بھی نا آج کا سکون کی تلاش میں چاہتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہے. یہ مزاج شریعت نہیں ہے, یہ سکون حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ بولو نہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو کھانے کا عادی بنا لیا نا, اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, اس سے آپ کی ٹینشن بڑھ جائے, اور کھانے کو دل کرے گا, اور کھانے کو دل کرے گا. تھوڑی دیر کچھ نہیں ملا پھر دل چاہے گا, کسی کام کے نہیں رہو گے, بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے ہماری شریعت میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے, کوئی ضعیف حدیث ہی ہو جس میں کھانے کی فضیلت ہو کہ کھانا کھانا ثواب ہے, کہیں بھی نہیں ملتا. یہ تو پتہ نہیں مذہب میں کھانے کا تصور آیا کہاں سے, میں تو اس پہ حیران ہوں. کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی ہمیں اس کی. اور میٹھا کھانا تو ہے ہی نہیں. ایک تو ہم لوگوں نے جرم یہ کیا کہ کھانا اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا, تبھی جتنے مذہبی لوگ ہیں ان میں میجورٹی آپ کو کھانے پینے والی نظر آئی. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب میں کھانے پینے کی رسومات ہم نے بڑھا دی. تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, پھر محرم کا حلیم, یہ سارے مذہبی کھانے ہیں نا. بھائی جان کیا ہو گیا؟ دیکھو محرم کا حلیم, پھر 40واں بھی ہوتا ہے کہ محرم کا, پھر ربیع الاول آیا, وہ تو فرسٹ ربیع الاول سے لے کے بلکہ ربیع الاول سے پہلے سے ہی کھانے شروع ہو جاتے ہیں اور چلتے ہیں ربیع الاول کے اینڈ کے بعد, یعنی ربیع الثانی تک بھی چلتے ہیں. وہ پھوڑنے پھاڑنے کا ہی مہینہ کہلایا جاتا ہے. کھاتے رہو, دیگیں, بریانی, مٹھائیاں. ابھی کوئی صاحب کے بیٹا پیدا ہوا, مٹھائی لے کر آ گئے ہمارے لیے, اللہ ان کے برکت دے ماشاءاللہ. مٹھائیوں کا رواج ختم کرو. سمجھتے ہو یہ مٹھائی جو ہے ہمارے مذہب سے میچ نہیں. ہمارے مذہب سے پتہ ہے کیا چیز میچ کرتی ہے؟ گوشت, جس سے وزن نہیں بڑھتا. ہمارے نبی نے بچہ پیدا ہونے پر مٹھائی کا حکم دیا یا بکرا کاٹنے کا حکم دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ گوشت. تو ہمارے نبی تو ہمیں گوشت خور بنانا چاہتے ہیں جس سے وزن بڑھتا نہیں ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں ہر خوشی پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مٹھائی. تو ہم لوگوں کو لڈو بنانا چاہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم لوگوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ لڈو. 3 میٹھے ہیں جو شریعت میں جس کی فضیلت ہے کہ انجیر ہے, جس کا اللہ نے قرآن میں بڑا زبردست ذکر کیا. انجیر میں جس ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹائپ کا ہے, جو ڈاکٹر اس کو الگ نام دیتے ہیں اس کو. دوسرا ہے شہد, اس میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے کھجور, اس میں دونوں طرح کا گلوکوز ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں ملتا کوئی. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلیبی کبھی کھائی ہو, یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برفی کھائی ہو, مٹھائیوں کے نام ہیں ہی نہیں. کھا لیں آپ, ہم بھی کبھی کبھار کھا لیتے ہیں, اس پہ مذہب کا لیبل بولو یہ